الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات صلی اللہ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، کسی پہ قرض نہیں ہے، بلکہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ خداوند متعال سورہ نحل کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں اور اونچی جگہوں پر جا کر اپنے گھر بنا اور ان میں چھتیں بنا، پھر ہر طرح کے پھولوں سے رس چوس اور ان کا عرق چوس کر اپنے پروردگار کی راہوں میں تابعداری کے ساتھ چلی جا۔ مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کا نام شہد ہے، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور بے شک کوئی اس میں شک نہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت خدا کی بہت بڑی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی قرآن مجید کی ایک آیہ شریفہ تھی جس کا میں نے ترجمہ کیا۔ اللہ کی مخلوق قبلہ اس کثرت میں ہے کہ ان کے رہنے سہنے، ان کی آوازیں، ان کی غذائیں، اگر ان سب پر اگر فکر و غور و تفکر کیا جائے تو انسان اس دنیا کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اللہ نے خلق کی، کہ اللہ نے حتیٰ کہ اتنے بڑے بڑے جانور بنائے اور اتنے چھوٹے چھوٹے جانور بھی بنائے، اتنے حشرات الارض جو زمین پر ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر حکمت خدا کے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے پیچھے پروردگار عالم کی بہت بڑے حکمت کے راز چھپے ہیں، اور یہ راز کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں سب سے چھوٹی حتیٰ کہ مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں گھبراتا ہوں۔ مطلب اللہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اللہ کی خلقت ہے، اب اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ اگر ان انسانوں نے جنہوں نے حشرات الارض پر تحقیقات کی، ماہرین حشرات الارض، ان سے اگر معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مچھر کا نام جو ہے قرآن میں لیا، اس کی کوئی علتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی بڑے راز چھپے ہیں۔ جیسا کہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مچھر بس ایسے گھوم رہا ہے، گندگی پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اس پر اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک مچھر اللہ نے اس کو بھی ہاتھی کی طرح ایک سونڈ دی ہے،
اور پھر 2 نالیاں دیں. اب وہ کرتا کیا ہے کہ وہ مچھر جب آپ کے جسم پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس سونڈ کو آپ کے بدن کے اندر گھساتا ہے, جس طرح انجیکشن لگتی ہے اس طرح سے اندر ڈالا, اور اس مخصوص جگہ پر آ کر آپ کو کاٹتا ہے جہاں سے اس کو اپنے مقصد کی چیز ملتی ہے, جہاں سے وہ خون اس کو چاہیے. ہر جگہ پر نہیں کاٹتا, ٹھیک, کیوں فائدہ نہیں ہے. چونکہ اللہ نے حکمت یہاں پر نہیں چھپائی, مزید اور ہے. 2 نالیاں بھی دیں اس سونڈ کے اندر, پھر 2 نالیاں ہیں. ایک نالی کے اندر اللہ نے آری رکھی ہے, وہ جاتی ہے, وہ سونڈ پہلے گھساتا ہے آپ کے جسم میں, پھر اس آری سے اس جگہ کو کاٹتا ہے, بڑا کرتا ہے, شگاف کرتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر دوسری نالی ہے جو کہ خون چوستی ہے. یہ کتنا بڑا حکمت کا ذریعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مچھر بیکار ہے, اس کے پیچھے شاید کوئی حکمت نہیں ہے, اور یہ اللہ کا ایسا کیا کہیں کہ مخلوق ہے کہ وہ جب بھی حملہ کرنے آپ پر آئے تو سائلنٹ نہیں آتی, چھپ کے نہیں آتی, وہ سائرن بجاتی ہے, پہلے آ کر آواز دیتی ہے. اتنی بڑی بہادر کہ پہلے آواز دیتی ہے, پھر حملہ کرتی ہے, اور اپنے مقصد کی چیز لے کے چلی بھی جاتی ہے, اور آپ کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا, اس کو آپ گرفت نہیں کر سکتے, اس کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اللہ کے یہ پورے نظام کائنات کو اگر دیکھیں تو کوئی چیز بھی بغیر حکمت پروردگار کے نہیں ہے. یہی حشرات الارض اور انہی جانوروں نے, یہ انسان کی عقل شاید کسی جگہ پر رک جائے, جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے, اس کے سمجھنے سے یہ قاصر ہے کہ انہی جانوروں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. کہ کہیں کوے نے انسان کو دفنانا سکھا دیا, تو کرم پیلا جو یہ ریشم بنانے والا کیڑا, اس نے کپڑے کو بننے, اس کو کاٹنے, اس کو بنانے کا طریقہ سکھایا. تو اسی طرح سے کہیں چونٹیوں نے ہمیں ذخیرہ اندوزی سکھائی, تو کہیں جگنو نے ہمیں انجیکشن لگوانا سکھایا, تو اسی طرح کہیں شہد کی مکھی نے ہمیں گھر بسانا سکھایا کہ کس طرح سے ایک گھر کو بسایا جاتا ہے, کس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر رہا جاتا ہے, کس طرح سے یہ گلیاں بنائی جاتی ہیں, یہ محلے بنائے جاتے ہیں, کس طرح سے رہن سہن ہونا چاہیے, اٹھنا بیٹھنا کس طرح چاہیے, کس طرح سے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف کھڑکی, راستہ, بات کرنے کا ایک مواصلاتی نظام, یہ پورا نظام ایک مکھی نے ہمیں سکھایا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بغیر حکمت کے ہو رہا ہے؟ نہیں. اور شہد کی مکھی پر ہی آئیں بات کر لیتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی جس پہ اللہ نے وحی فرمائی, اب یہ وحی اس طرح نہیں ہے جس طرح نبیوں پر ہوتی ہے. اس وحی کا دوسرا نام ہے الہام. الہام ہوتا ہے. یہ شہد کی مکھی کے دل, اس شہد کی مکھی کی تو ویسے ہی ویلیو اس طرح بھی بڑھ گئی کہ اللہ نے اسے اس قابل سمجھا تمام جانوروں کے اندر, یہ واحد ایسا جاندار ہے جس کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا. اور الہام بھی دو بدو, مثلا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے سے, مستقیم. اس کی مثال اگر انسانوں میں دیکھیں تو مادر حضرت موسیٰ کی مل جائے گی, ان پر وحی نہیں ہوئی, وحی صرف نبیوں کو ہوتی ہے. الہام ہوا کہ کیا کرو, کہاں چلی جاؤ, اس درخت کو ہلاؤ, بھوک لگی ہے تو یہ ثمر گرے گا, اٹھا کے کھا لو, خاموش, اور یہ بچہ اپنی خود گواہی دے گا. یہ تمام چیزیں یہ الہام تھا مادر موسیٰ کی طرف. اسی طرح مادر حضرت عیسیٰ. اسی طریقے سے یہاں پر شہد کی مکھی کو یہاں پر اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے, اللہ نے اس کے دل کو اس قابل سمجھا کہ مستقیماً الہام فرمایا, اور پھر اسے حکم دیا کہ تم چلی جاؤ پہاڑوں اور اونچی جگہوں پر, اور وہاں پر جا کر یہ خزینہ بناؤ. تو یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی کام یہ کرنے والی ہے
وہ مادی ہے، مگر وہ خزینہ مادی ہونے کے باوجود اتنا قیمتی ہے کہ کوئی حرص رکھنے والا انسان اس کے ہاتھ اس تک نہ پہنچ پائے، کہ اس کے لیے خدا نے مخصوص جگہیں اسے بتائیں کہ اتنا قیمتی خزینہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جب ایک مادی چیز کے لیے اللہ نے مقامات کو مخصوص کر دیا تو جہاں پر یہ مادی چیزیں، جہاں روحانی باتیں آ جائیں، روحانی علم آ جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں الہام کرے؟ اس کے لیے بھی مخصوص اللہ نے یا اہل بیت کو بنایا یا محمد و آل محمد کو بنایا۔ یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مانوی غذا دیتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اتنی بڑا قیمتی خزینہ ہو اور اللہ کسی اور کو دے دے، اس کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں، خالی یہاں تک یہ بات ختم نہیں ہوئی، آپ دیکھیں جب یہ شہد کی مکھی اپنا گھر بنانا چاہتی ہے تو حکم پروردگار ہے کہ خوشبودار پھولوں سے جا کے رس نکالو۔ اب یہ اس کے اندر تین چیزیں خالی، ایک اس کا منہ، ایک اس کا مخزن جسے کہیں پیٹ، اور دوسرا اس کا ایک آخری دڑ۔ یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ شہد کی مکھی کرتی کیا ہے؟ کسی پھول پر جب بیٹھتی ہے تو اس پھول سے دو قسم کے مادے لیتی ہے، ایک وہ مادہ جو موم کا بنا ہوتا ہے جس سے اس کو گھر بنانا ہے، اور ایک مادہ رس کا ہے، رس لینا ہے اس نے۔ اسی رس کو اللہ نے ایسا نظام دیا اس کو اندر میں کہ وہ رس اور وہ مادہ جب اپنے منہ میں لیتی ہے تو مادہ منہ میں رکھ لیتی ہے، رس کو اندر لے جاتی ہے، پھر وہ اندر والا نظام اس رس کو جو ہے تبدیل کر دیتا ہے شہد میں۔ اور یہ مخزن ایسا نہیں کہ اندر آیا اور پھر ضائع ہو جائے، نہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وہ جو مادہ اسے اللہ نے دیا ہے، جس موم کا مادہ، اس سے پہلے جائے گی وہ کھانا بنائے گی، جب ذخیرے کی جگہ بن جائے گی تو یہ خزینہ اس کے اندر ڈال دے گی، پہلے گھر بنائے گی پھر وہاں پر جا کر وہ خزینہ رکھے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اسے جو اللہ نے اتنا قیمتی خزینہ عطا کیا کہ یہ جا کر بناؤ، اور اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قیمتی چیز بنانے جا رہی ہیں تو ظاہر ہے قیمتی گھر جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے اسے خراب نہیں ہو جائے، ایسا نہ ہو اتنا قیمتی خزینہ ضائع ہو جائے۔ تو اللہ نے اسے کیا دیا؟ کوئی سیمنٹ دیا، کوئی ریتی دی، کوئی بجری دی، یا کوئی لوہا عطا کیا کہ یہ لوہے کا گھر بنا لو، اتنا قیمتی خزینہ بچا کے رکھو؟ نہیں، یہ اللہ کی حکمت دیکھیں، ایک چھوٹی سی موم کا گھر، مگر حکمت یہ ہے کہ اتنا موم کا گھر ہے، آپ کا ٹیمپریچر نصف نہار تک بھی پہنچ جائے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی چلا جائے، اس کے باوجود یہ شہد پگھلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہد کے گھر میں جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہی رہتا ہے، مینٹین رہتا ہے۔ اور دوسری، ہاں بالکل سر، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اتنا بہترین نظام کہ آندھی آئے، طوفان آئے، بڑے بڑے قارون کے محلات جڑ سے اکھڑ کے ٹوٹ جائیں، مگر یہ اللہ کے بنائے ہوئے اس انجینئر کا گھر ویسا کا ویسا سالم رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے قانون پہ بنا ہے، اللہ کے احکامات سے بنایا گیا ہے۔ آسمان پر بجلی چمکتی ہے، گر کے پورے شہر گاؤں تباہ کر دے گی، مگر شہد کی مکھی کا گھر ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب یہ شہد کا یہ گھر بن جائے تو آپ اس کو کبھی اس خدا کی اس قدرت کو دیکھیں، اس کے چھتے کو کہیں کبھی اتارا ہو تو آپ کو پتا ہوگا، آپ نے اتارا ہے تو
برابر گھر بنے ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر بڑا دوسرا چھوٹا, ایک سوت کا انچ کا فرق بھی آپ نہیں نکال سکتے. بڑے بڑے انجینئر دنگ رہ جائیں گے, کہیں نہ کہیں مسٹیک کر جائیں گے, کہیں نہ کہیں غلطی کر جائیں گے, حالانکہ تمام افزار ان کے پاس موجود ہے. اس مکھی کو کوئی افزار نہیں, کوئی پلکار نہیں, کوئی اس کے پاس ماپنے کی چیز نہیں, صرف وہ اللہ کے قانون پر چل رہی ہے, ایک غلطی بھی نہیں ہوتی. انہی چھتے کے گھر کے اندر آپ دیکھیں گے رستے بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے ملنے کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں, گھروں کے درمیان پھر یہ کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں. کتنا بڑا نظام ہے, چونکہ صرف یہ خدا کی حکمت سے چل رہا ہے سلسلہ. اچھا جی, یہ بات یہاں پر بھی آ کر نہیں رکی, اور آگے چلتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو چھتا ہوگا اس کے بیچ میں 2 بڑے خانے ہوں گے, دوسرے برابر ہوں گے, اور پھر جو پرانی مکھیاں ہوں گی وہ نئی مکھیوں کے لیے الگ الگ گھر بناتی جائیں گی, تاکہ وہ جو نئی چھوٹی مکھیاں آتی جائیں وہ اس کو ڈائریکٹ ہی اس کو محنت نہ کرنی پڑے. اس کے لیے ایک جو ہے جس کو کہیں ہم یہاں پر عامیانہ زبان میں بینک بنی ہوئی ہے, صرف آ کر اس نے ڈپوزٹ کرنا ہے, اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں پہلے والے مکھے. اچھا جی, 2 بڑے جو بیچ والے جو کھانے ہیں وہ 2 بڑے ہوتے ہیں. اس 2 بڑے کھانے جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے بادشاہ کا, ایک ہوتا ہے اس کی ملکہ کا. بادشاہ کا نام یاسوب ہے اور اس کی ملکہ اس کے درمیان رہتے ہیں. نام کو یاد رکھیے گا. اس جو شہد کا جو چھتا ہے اس کے اندر جو بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ یاسوب. ملکہ, ان کے درمیان ان کا کھانا جو ہے دوسرے کھانوں سے نسبتاً بڑا ہوگا. اچھا جی, اس سے بڑا کمال دیکھیں کہ یہ جو بادشاہ اور ملکہ کے کھانے ہیں ان کے اندر جو شہد ہے وہ شہد نہیں ہے. تمام کے اندر شہد ملے گی, ان کے اندر شہد نہیں ملے گی. کیا ملے گی؟ فارسی میں کہتے ہیں ذلے رویال اور انگلش میں کہتے ہیں رائل جیلی. بہت مہنگی ہے, آسٹریلیا کی بہت ہی مہنگی, کوئی 30-40 ہزار کی 1 کلو ملتی ہے, شاید 50 ہزار کی. اور اس سے بڑے بڑے بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر, چونکہ اس کے نکالنے کا فن ہے ایک. اس کو اگر پراپر طریقے سے نہ نکالا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے, زہر بن جاتا ہے, سمجھے. تو اس کے نکالنے کا فن ہے. بہت سارے ملکوں میں, جرمنی, ہالینڈ میں تو اس پر پابندی ہے کہ کوئی رائل جیلی نہیں نکالے گا, ٹھیک, چونکہ اس کا ایک فن ہے, اس کے طریقے سے نکالا جاتا ہے. اور پھر یہاں پر بھی کمال ختم نہیں ہوا. جو چھتا ہے, چھتے کی 3 لیئرز ہوتی ہیں, میزوڈم, اینڈوڈم اور ایگزوڈم. جو میزوڈم ہوتی ہے اندر والی لیئر, اس کو کہتے ہیں پروپولس. پروپولس کا وہ کمال ہے کہ اگر میں وہاں سے نکالوں اور کسی اس ٹیبل پہ بیچ میں رکھ دوں, اب اگر مائکروسکوپک سے اسٹڈی کروں تو ارد گرد 1 میٹر تک تمام جراثیم مر جائیں گے خالی رکھنے سے, چونکہ وہ حکمت پروردگار سے وہ چھتا بنا ہے, خدا کے علم سے بنا ہے. تو اتنا فائدہ ہمارے لیے, مگر ہم ان سے آشنا نہیں ہیں. بتائیں کوئی دنیا میں کوئی ایسی دوا بن جائے جس کا ایک قطرہ ہزاروں اور لاکھوں قسم کے وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہیں صرف رکھنے سے کل ہو جائیں, کتنا بڑا کمال ہے. مگر ہم اس سے آشنا نہیں ہیں. ہم چونکہ بہت سارے دوستان جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کو بتا رہے ہیں, چونکہ طب انبیاء و اہل بیت کا کام بھی کر رہے ہیں. تو جہاں پر ہمیں کسی مرض کا پتہ نہیں چلتا وہاں پر ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں رائل جیلی پروپولس ہنی مکسچر. اب وہ مریض جب یہ کھاتے ہیں تو ہم نے اسی رائل جیلی پروپولس ہنی سے کینسر کا علاج بھی کیا, اسی سے ہم نے ٹیومر کا علاج بھی کیا, اسی سے ہم نے جن کو اولاد نہیں ہوتی اولاد کا علاج بھی کیا, اسی سے ہیپاٹائٹس کا علاج بھی کیا. یہ جو جوائنٹس ہو جاتا ہے, دوسرے مسائل, گردے فیل, ان سب کا علاج اس رائل جیلی سے کیا. چونکہ رائل جیلی کے اندر خزینہ ہے طاقت کا, اور پروپولس جو ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر موجود تمام بیکٹیریاز کو کل کر دیتا ہے.
اور پھر چونکہ یہ الگ سے اگر شہد سے نکال کے الگ رکھ کر دیے جائیں تو رائل جیلی خراب ہو جائے گی، اس کو ضرور ہے کہ شہد کے اندر ہونا چاہیے۔ تو خیر بالآخر کہنے کا مقصد کہ وہ جو اللہ کے قوانین کے مطابق کوئی بھی کام کیا جائے وہ پر حکمت ہوتا ہے، پر حکمت ہے، اس کے لیے انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک، جب بھی خدا کی قدرت کی روگردانی کریں گے تو نقصان میں جائیں گے، چونکہ شریعت کے قانون میں تو معافی ہے۔ آپ گناہ کریں، رات کو مسجد میں آ جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، استغفار کریں، معاف ہو جائے گی۔ شریعت کا قانون ہے کہ استغفار کریں، معافی مل جائے گی۔ مگر اس قدرت اور اس طبیعت کا جو قانون ہے، اس میں جو رعایت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ شریعت کے قانون میں معافی ہے، فطرت کے قانون میں معافی نہیں ہے۔ فطرت کا قانون ہے، مثال کے طور پر شراب پئیں گے گردے فیل ہوں گے، یہاں پر معافی نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی کریں گے، آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے گی، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ فطرت کے قانون میں کہیں رعایت نہیں ہے۔ گناہ کریں گے زلزلے آئیں گے، مطلب وہاں پر آپ کو رعایت نہیں ملے گی، مگر شریعت کے قانون میں معافی مل جائے گی۔ تو اللہ کی یہ جو شہد ہے یہ قدرت کے قانون پر بنی ہوئی ہے، قدرت کے قانون کی چیز کو استعمال کریں گے فائدہ ملے گا۔ اسی طرح سے یہ وہ انجینئر کہ جو اس کی مخالفت، اب جو بادشاہ ہے یعصوب، اس کا کام کیا ہے؟ کام اس کا یہ ہے کہ پورے چھتے کی نگہبانی کرنا، اس کو رائے راست پر چلانا، کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے پاس پرس کرنا، حتیٰ کہ یہ بادشاہ جو ہے تمام مکھیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ جا کر فلاں فلاں پودوں سے، فلاں فلاں پھول سے جا کر رس چوز کرا۔ اب جب یہ مکھیاں جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اسی پھول پر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے، اسی پھول پر جا کر ایک بھنور بھی بیٹھتا ہے، مگر وہ پھول اس بھنور کو، اس عام مکھی کو کچھ نہیں دیتا، مگر جیسے ہی شہد کی مکھی وہاں بیٹھتی ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ اس اللہ کی قدرت، یعنی کہ اس پھولوں کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ خزینہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو ضائع ہو جائے گا، وہ اپنے اہل کو دیتا ہے، اور اگر اہل تک وہ چیز نہ پہنچے تو ضائع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں مزید۔ یہ ان باتوں کو یاد رکھیے کہ یہ مقدمہ ہے کسی بات کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز اپنے اہل کو نہ ملے تو ضائع ہو جائے گی، اہل کو مل جائے تو شہد بن جائے گی۔ ٹھیک، اچھا جی واپس آتے ہوئے یہ جو مکھیاں ہیں، پھر اس یعصوب نے اپنے ایک کمانڈر بٹھائے ہوئے ہیں کہ بھائی جو بھی آئے اس کی تفتیش کرو کہ یہ کہیں ہمارے بتائے ہوئے فرامین کی کہیں مخالفت تو نہیں کی، ہمارے جو انسٹرکشن دیے گئے تھے ان پہ پورے اترے کہ نہیں، جن پھولوں کا رس کہا گیا تھا وہ لے کر آئے کہ نہیں۔ اب وہ سونگتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر خوشبودار پھولوں سے رس لے کر آئے ہیں تو اجازت مل جائے گی، نہیں تو وہیں پر ان کے گردن جو ہے اس کے دڑ سے جدا کر دی جائے گی۔ آپ کسی بھی چھتے کے نیچے چلے جائیں، جا کے دیکھیں بہت ساری مکھیاں ایسی ہوں گی جن کی گردن ان کے دڑ سے جدا ہوگی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حکمت اور قوانین پروردگار کی جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہی موت ہے۔ خدا سے روگردانی، مخالفت، موت، ہلاکت ہے۔ اچھا جی، یہاں تک کہ یہ جو اس یعصوب جو ہیں، ان کے جو کمانڈ میں یہ جتنے سپاہی بیٹھے ہیں، پھر اس نے کچھ جاسوس رکھے ہوتے ہیں، وہ جاسوس اس کو خبر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی نااہل ہم سے یہاں پر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، شہد لینے آ رہا ہے، یہاں کوئی نقصان ہونے والا ہے، کہیں آگ لگنے والی ہے،
تو یہ یاسوف فوراً حکم دے گا اپنے سپاہیوں کو، جاؤ جلدی میں جا کر یہ رس چوس لو، اور وہ رس چوس لے کے اپنے اس مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو امنیت میں سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آقا اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت سارے چھتے خالی ہوتے ہیں، بنے ہوئے چھتے خالی ہیں، مکان بنا ہوا ہے، رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی وہاں خطرے کا الارم بجا، فوراً اس یعقوب نے ان سب کی حفاظت کی، اپنے اس خزینے کی حفاظت کی، اور سب کو دوبارہ لے گئے کسی اور مقام پر منتقل کر دیا۔ یہ ایک قدرت قوانین ہے۔ اب اگر اس کرشماتی نظام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم اللہ کی قوانین اور اللہ کی بتائی ہوئی حکمت پر عمل کریں تو ہم کہیں بھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ فلاں درخت، یہ درخت، وہ درخت، جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتے کچھ تبدیل ہیں، یہ ایسے ہی اللہ نے اگا دیے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں یہ جنگلی ہیں، کہیں کہتے ہیں یہ بے ثمر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ آپ لوگوں میں کسی کو بھی ابھی یہاں پر کوئی بھی خارش کا مسئلہ ہو، چلے جائیں کسی بھی درخت کا پتے اتاریں، ان کو تھوڑا سا پیسیں اور اپنے جسم پر لگائیں، آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ یہ حکمت کس نے دی؟ یہ طاقت اس پتے میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ یہ تو میرے 12ویں امام کو آنے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ حسین۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی کہ یہ زمین راز کھول کے رکھ دے گی۔ علم کے 25 درجات ہیں، جس میں سے اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، نینو ٹیکنالوجی، فلاں ٹیکنالوجی، ہم نے بڑی ترقی کر لی، مگر میرے 12ویں آقا کے آتے وقت تک صرف علم کے 2 درجات ظاہر ہوئے ہوں گے۔ اس 2 درجات نے اتنی ترقی کر لی، جب امام آ جائیں گے تو 25 کے 25 علم کے درجات ظاہر ہو جائیں گے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ درخت کے پتے، یہ پھول، یہ بول اٹھیں گے کہ ہم فلاں مرض کا علاج ہیں۔ جس طرح حضرت داؤد، حضرت سلیمان نبی جو ہیں، ان کو یہ جڑی بوٹیاں بول کے بتاتی تھیں کہ ہم فلاں مرض کا علاج ہیں۔ یہ تو ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں رہی کہ ہم سن سکیں۔ یہ پتے بولتے ہیں، یہ درخت بولتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ یہ بے جان ہے، یہ بے جان ہے، نہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ مگر اگر ہم اس آنکھ سے دیکھیں جس طرح سے ایک شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ایک بدو شخص جو پاک نبی کا امتحان لے رہے تھے، تو پاک نبی نے یہی کہا تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، پتھر اٹھائے اور ہاتھ پہ رکھ دیے، کہا اس کو بولو، یہ بولتا ہے کچھ کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم کلمہ پڑھیں؟ تو رسول اللہ نے کہا اب دیکھو ذرا، تو جب اس نے کان لگایا تو وہ تمام کنکریاں گواہی دے رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ کمال ان کنکریوں کا تھا یا اس کے کانوں کا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ یا اس کی بصیرت بڑھ گئی تھی؟ تو اصل میں ہم اتنا دیکھتے ہیں جتنا ایک جانور دیکھتا ہے، جتنا ایک جانور سنتا ہے ہم بھی اتنا سنتے ہیں۔ وہاں پر وہ بھی اتنا ہی سنتا تھا، مگر پاک نبی کے جب سامنے آئے تو وہ بصیرت کی آنکھیں مل گئی، وہ بصیرت کے کان اسے مل گئے۔
جیسا کہ بہت سارے آج بھی ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں، جس طرح سے آگے دیکھتے ہیں اسی طرح سے وہ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے میرے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یا علی آپ کی ذرا جو ہے وہ آگے سے ہے پیچھے سے نہیں، تو مولا نے کہا کہ پیچھے سے ذرا کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو جنگ سے بھاگتا ہے، ہمیں تو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر اس نے پلٹ کے جواب دیا، سوال کیا کہ مولا ٹھیک ہے کہ آپ جنگ سے نہیں بھاگتے، آپ حیدر کرار ہیں، مگر کوئی پیچھے سے حملہ بھی تو کر سکتا ہے. تو مولا نے کہا نہیں کر سکتا کبھی بھی. کہا کیسے؟ کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اسی طرح میرے دشمن کو پتا ہے کہ میری بصیرت کی آنکھیں کہاں کہاں دیکھتی ہیں، وہ کبھی جرت نہیں کرے گا میرے پیچھے سے حملہ کرے. اچھا جی، یہ جو نظام آپ نے دیکھا، اس نظام کو کچھ خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس خاندان یا اس گھر یا اس فیملی کے اندر جتنے بھی یہ مکھے رہتے ہیں، جتنے بھی افراد یہاں رہتے ہیں، یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، پیار محبت آشتی کے ساتھ رہتے ہیں. دوسرا کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت نہیں کرتے. تیسرا کہ اللہ نے انہیں جو بادشاہ مشخص کر کے دیا ہے، یعصوب جس کا نام ہے، اس کی تابعداری میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ اس جو ان کے اوپر ولی ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کام ہے ان کا کہ یہ جب بھی باہر جاتے ہیں وہاں سے جو چیز بھی لانی ہے اطاعت پروردگار کے تحت لاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بیچ میں یعصوب ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے مشخص کیا جاتا ہے. ان مکھوں کی طرف سے یا اس گھر کے اندر جو مکھیاں اور رہتی ہیں انہوں نے اس کو نہیں بنایا، اللہ نے مشخص کر کے بھیجا ہے. دو وجوہات کی بنا پہ، ایک وجہ علم، کہ اس کے پاس علم اتنا ہے کہ یہ اس علم کے ذریعے سے پورے اس جو چھتا ہے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو چلاتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے. ٹھیک. دوسرا اس کی جسامت، ایک علم، ایک اس کی جسامت، اس کے اندر جو طاقت ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر یہاں پر اپوائنٹمنٹ اس کا ہوتا ہے، ان دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. نہ جانے میں جب اس پورے قصے کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو نہ جانے میرے اندر یہ کہاں سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ جانے رسول خدا کو بھی کیا سوجی کہ انہوں نے بول اٹھے کہ یا علی انت یعصوب الدین، اے علی تو دین کا یعصوب ہے. یعنی کہ وہ یعصوب، ادھر پاک نبی نے کائنات کو بتلایا کہ علی دین کے یعصوب ہیں. یا علی انت یعصوب الدین، آپ دین کے یعصوب ہو. یعنی کہ ایک تو یعصوب سے یہ پتا چلا کہ مولا علی علیہ السلام کا تقرر یا ان کا اپوائنٹمنٹ ان مسلمانوں یا انسانوں سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. دو وجوہات کی بنا پر، ایک علم کی بنیاد پر، ایک ان کی طاقت کی بنیاد پر. کائنات میں کوئی دکھا دے مجھے کہ کہیں پر کسی بھی معرکے میں میرا مولا کہیں فراری بنا ہو، ہر جگہ پر حیدر کراری بنا ہے. اگر علم کی بات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلونی یہ جو کہہ رہا ہے پاک نبی یا خود امام علی یا خود پاک نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا.
میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. جس طرح ہمارا چمن کلی کلی علی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری. یا علی. یعنی ایک ہمارے کسی ملنگ سے کسی نے کہا کہ ہمارے نبی کے پاس تو حضرت جبرائیل امین ہمیشہ آیا کرتے تھے, تم جو اتنا علی علی کرتے ہو کیا کبھی اس کے پاس بھی کبھی جبرائیل آئے؟ تو اس نے پوچھ لیا ایسے ہی مذاق میں کہ بتاؤ آپ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل کتنی مرتبہ آئے؟ اس نے مثال کے طور پہ کہہ دیا 2000 مرتبہ. تو اس نے فخریہ انداز میں کہا کہ میرے مولا علی کے پاس تو 4000 مرتبہ آئے. تو وہ غصے میں ہو گئے, کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے, نبی کے پاس 2000 مرتبہ اور حضرت علی کے پاس 4000 مرتبہ. تو وہ کہنے لگے علی تو دروازہ ہیں علم شہر کے, جب جب بھی جبرائیل آتا تھا اس دروازے سے جاتا, پھر جب علم سے سیراب ہو کر واپس جاتا پھر اسی دروازے سے جاتا تھا. یعنی کہ نبی سے ملنے کے لیے 2 مرتبہ علی سے ملنا پڑتا تھا اسے. خیر بالآخر علم کی بات کی جائے, جہاں جفاقت کی بات کی جائے, تو ہر جگہ اگر کہیں ملے گا تو مولا علی ملے گا. اسی طریقے سے چونکہ یہ وہ سچے ہیں, انہوں نے اللہ سے کچھ وعدے کیے, اللہ نے بھی ان کے ساتھ کچھ وعدے کر دیے. یہ وہ سچے ہیں کہ اگر بستر نبی پر سو جائیں تو اللہ بھی اپنا وعدہ نبھاتا ہے کہ اپنے مرضات ان کو دے دیتا ہے, ان سے یہ نیند لے لیتا ہے. اسی طریقے سے کہیں اگر ان کی نماز قضا ہو جائے تو اللہ ان کے ہاتھ میں اتنی کرامت رکھ دیتا ہے کہ یہ سورج کو چاہیں تو پلٹا دیتے ہیں. ہاں, یا اگر کوئی سائل آ جائے تو حالت رکوع میں بھی چاہیں تو یہ ہاتھ بڑھائیں اور وہ انگوٹھی صدقات اور خیرات میں دے دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سچوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے در سے کوئی ایک سائل بھی خالی نہیں گیا. ہم بھی اسی در کے سائل ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ جس طرح سے حاتم تائی کے لیے معروف ہے کہ 40 دروازے تھے, 80 دروازے تھے. اتنا بڑا سخی تھا, چونکہ رسول اللہ کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے ہی اس کی موت ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے پاک نبی کے جو کاروان تھے حملہ کرنے گئے ان پر, چونکہ خط لکھا گیا کہ یہاں اسلام قبول کریں یہاں ہم جنگ کریں گے, تو جنگ کرنے گئے. تو اس سے پہلے رسول اللہ نے لوگوں کو کہا کہ حاتم تائی کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. تو لوگ پریشان کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں, تو ان کو اللہ نے کیسے بشارت دے دی؟ تو پاک نبی نے کہا کہ چونکہ اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا, ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا, کہ سائل کو واپس نہیں کرتے تھے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح میرے مولا سے کسی نے کہا مولا آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم تائی زیادہ سخی تھا؟ تو مولا نے کہا کہ حاتم تائی کے کتنے دروازے تھے؟ کہا بھئی وہ جس دروازے سے کوئی آ جاتا فقیر اس کی مراد وہ پوری کرتے. ایک ہی فقیر بھلے ان تمام دروازوں سے آ جائے, بار بار اسے عطا ہوتا تھا. تو مولا علی نے کہا کہ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور حاتم تائی میں, کہ اس کے دروازے سے جو سائل ایک دروازے سے آتا تھا مگر اس کی جو مراد تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی, پھر دوسرے دروازے سے آتا تھا. میرے در پہ جو بھی آ جاتا ہے پہلی مرتبہ اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو ہم ان سچوں کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے قرآن نے خود بتا دیا نا سچے کون ہیں, کہ جب مبائلہ کی طرف چلے تو رسول اللہ کو کن کی ضرورت تھی؟ سچوں کی. رسول اللہ نے کہا کہ سچوں کو, جو ہمارے سچے ہوں گے اپنی طرف سے لے آتے ہیں وہ ان کی طرف سے لے آئیں گے, جو جھوٹے ہوں گے ان پہ قرآن کی خدا کی لعنت ہوگی. ایسا ہی ہے, سب نے سنا ہے. تو رسول اللہ سچا بنا کر کسے لے کر گئے؟ مولا علی کو. سچی بنا کر کسے لے کر گئے؟ بی بی فاطمہ کو.
اگر ہمارے برادران سے پوچھیں تو یہ دونوں رشتے ایک ہی گھر سے ڈھونڈ لاتے ہیں، مگر رسول اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی صدیق ہے تو علی ہے، کوئی صدیقہ ہے تو فاطمہ ہے۔ یہ قرآن کا قانون ہے، یہ کسی انسان کا قانون نہیں ہے، قرآن کا قانون ہے۔ تو یہ وہ سچے کہ جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کیا۔ جیسے ہی کربلا کا میدان آیا تو یہ ایک وعدہ تھا جو کسی نے کربلا میں پورا کیا، تو کسی نے وعدہ کوفے میں پورا کیا، کسی نے وعدہ شام جا کے پورا کیا، مگر سب نے اپنے وعدے پورے کیے، کیونکہ سچے گھر سے تعلق رکھتے تھے، سچی ماں کے بیٹے تھے، سچے باپ کے بیٹے تھے۔ تو جو وعدہ کیا وہ نو کے نیزہ پر بھی تھے تو پورا کیا۔ تو اللہ نے بھی ایک وعدہ کیا، وہ اللہ کا وعدہ یہی ہے جو آج آپ یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ جب مدینے میں بی بی فاطمہ کو یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے حسین کو بے غور و کفن 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، تو رونے بیٹھ گئیں۔ تو بابا جب کوئی نہیں بچے گا تو ان پر روئے گا کون؟ تو جبرائیل امین یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو قیامت تک تیرے بیٹے حسین کو روتے رہیں گے۔ تو سچوں کو رونے کے لیے آئے ہیں، یہ وہ سچے کہ جب بہنیں یہاں سے رخصت ہوتی ہیں تو بی بی زینب کو ان ظالموں نے اس جگہ سے لے کر آئے جہاں پر بھائی کا لاشا ہے، اور سیدہ جب بھائی کے لاشے پر آتی ہے تو فوراً کہتی ہے کہ کیا تم وہی حسین ہو؟ اگر وہی حسین ہو تو بتاؤ تم نے اپنا یہ کرتا کہاں کیا؟ اگر وہی حسین ہو تو بتاؤ یہ تم نے یہ اپنی انگلی کہاں کی؟ تو مولا نے ایک ہی جواب دیا، کیا تم وہی زینب ہو؟ ہاں بھائی میں وہی زینب ہوں۔ کا وہ زینب تو رات کے اندھیرے میں ماں کی قبر پر جاتی تھی، عباس پرندوں کو کہتے تھے اڑ جاؤ زینب باہر آ رہی ہے۔ ہاں بھائی میں وہی زینب ہوں، اگر وہی زینب ہو تو چادر کہاں کی؟ بھائی میں تجھ پہ قربان کر کے جا رہی ہوں۔ یہ ظالم لے کے چلے یہ کارواں کو، ارے کوفے اور شام کے بازاروں میں صرف ایک فرق تھا، ارے کوفے کے بازاروں میں ارے اہل بیت کے گھرانے پر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی۔ بی بی کیا کرتی، یہ بچوں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے قید تھے اپنے ساتھ، وہ جب اس کھجوروں کو اٹھاتے بی بی فوراً ان سے کھجوریں لے لیتی اور واپس کر دیتی، کہتے واپس لے لو، ہم اولاد رسول ہیں، ارے ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ایک بوڑھا شخص آیا، وہ کہنے لگا، امام سجاد سے پوچھنے لگا، ارے صدقہ تو ارے اہل بیت اطہار پر حرام ہے، تم کون ہو؟ مولا سجاد کہتے ہیں مدینے والے سیدوں کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہو، کہا کس کو جانتے ہو؟ کہا میں حسین ابن علی کو جانتا ہوں۔ مولا سجاد انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں ارے وہ جو نیزے پہ سر ہے یہ حسین ابن علی کا ہے، یہ حسین ابن علی کا خانوادہ ہے۔
عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ جب شام کے بازاروں میں پہنچا، یہ خانوادہ رسول، ارے ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، ارے پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں لنگر تھا، جسم سارا میرے آقا سجاد کا زنجیروں میں جکڑا ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں جو دوسرا فرق ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، یہاں پر آگ اور پتھر مارے گئے۔ میرے مولا سجاد کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے، ایک آگ کا گھولا امام کے سر پہ پڑا، امام فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کسی طرح سے یہ آگ کا انگارہ نیچے گرے، مگر یہ نہ گرا۔ میں نے بڑی لوگوں سے تمنا ہے کہ یہ آگ کا انگارہ نیچے گراؤ، اس آگ کے انگارے کو ہٹاؤ، مگر نہ ہٹایا گیا۔ ارے یہ چہلا میں امام حسین کی مجلس سے یہ کارواں آیا، ارے تخت پہ یزید، ارے تخت پہ آخری سیڑھی پہ میرے آقا حسین تھے، سب نے سنا۔ ارے اس کی ایک چھوٹی 4 سال کی بچی، ارے جس نے وعدہ شام میں نبھایا، ارے اس کو اس طرح سے دفن کیا گیا جس کرتے میں تھی، ارے کفن نہ تھا، وہ کرتا کفن بن چکا تھا۔ ارے جب یزید لعین جیسے ہی یہ ملعون کو یہ خبر ملی ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بغاوت ہو جائے، یہ امام سجاد کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سجاد میں چاہتا ہوں تمہیں آزاد کروں۔ مولا سجاد کہتے ہیں اس کا اختیار میرے پاس نہیں، میں اپنی ماں زینب سے پوچھوں گا۔ بی بی زینب کے پاس آئے، کہا یزید کہتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کروں۔ بی بی زینب نے کہا ہماری آزادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، یہ شرطیں لگا کے کائنات کو بتا دیا کہ جس طرح سے مولا حسین نے کربلا کی زمین خرید کے کائنات کو یہ بتایا تھا کہ میں اپنے گھر میں تھا، ارے جو فوجیں لے کر میرے گھر آئے وہی باغی تھے، اور یہاں پر بی بی زینب نے 3 شرطیں لگا کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ شرطیں ہم لگا رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ جنگ یزید نے نہیں ہم نے جیتی ہے۔ یہ کارواں چلا، یہ 3 شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط ہمیں ایک ایسا گھر دیا جائے جہاں پر ہم مجلس حسین برپا کر سکے۔ دوسری شرط ہمارے اسباب واپس کیے جائیں، ہمارے سر واپس کیے جائیں، ہمارا لوٹا ہوا مال واپس ہو جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہمیں کوئی ایسا شخص دیا جائے جو ہمیں کربلا اور مدینہ لے جائے، جو رستوں سے واقف ہو۔ میں اپنے بھائی حسین کی قبر پہ رونا چاہتی ہوں۔ یہ 3 شرطیں یزید کے پاس مولا سجاد جاتے ہیں، یزید کہتا ہے میں 2 شرطیں تو مان سکتا ہوں مگر تیسری شرط مان نہیں سکتا۔ ارے یہ لوٹی ہوئی دولت، یہ لوٹے ہوئے اسباب، لوٹا ہوا مال، ارے کوئی کون لے گیا کچھ پتہ نہیں، یہ میں لوٹا نہیں سکتا۔ ہاں بالآخر اس نے جتنے تبرکات تھے وہ لوٹائے، سر واپس کیے۔ اس کے بعد 10 دن تک بی بی نے شام میں مجلس حسین برپا کی۔
یہ آج ہم نے کوئی نئی سنت نہیں پیدا کی، یہ بی بی زینب کی سنت ہے جو ادا کر رہے ہیں آپ۔ بی بی نے 10 دن تک وہاں پر مجلس حسین برپا کی، اپنے اس گھر پر سیاہ پرچم لگایا تاکہ شام کے عورتوں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گھر بڑا مظلوم ہے، اس گھر میں کوئی موتی ہو گئی ہے، اس گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اماریاں سجائی گئی، ان کو کہا کہ یہ مستورات جائیں۔ جب بی بی نے دیکھا ارے یہ محمل تیار ہے، رنگ برنگی محمل ہے، بی بی نے سجاد سے کہا بیٹا سجاد ارے میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، ان محملوں کو سیاہ کرو تاکہ ہم جہاں سے گزرے لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ کا خاندان واپس جا رہا ہے۔ اس کرنے کے بعد سب محمل میں بیٹھے، مگر ایک بی بی ایسی ہے جو نہیں مل رہی، ارے اس کا نام بی بی رباب ہے۔ ارے بڑا ڈھونڈا، اس گھر میں ڈھونڈا، وہاں ڈھونڈا، کہیں نہیں ملتی۔ مولا سجاد کہتے ہیں پپی اماں میں جانتا ہوں، ارے میری ماں رباب کہاں ہوگی؟ وہ جاتے ہیں زندان، وہاں پر دیکھتے ہیں بی بی رباب سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی، اس طرح جیسے کوئی ماں اپنی بچی کو گلے سے لگائے بیٹی ہو۔ کہتی ہے میں سکینہ کو کیسے اکیلا چھوڑ کے جاؤں، میں نہیں جاؤں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔